بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سامعین محترم، آج ہم کاجو کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ کاجو میں پائے جانے والے اجزاء، یعنی 100 گرام کاجو میں درج ذیل ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں: سوڈیم 12 mg، پوٹاشیم 660 mg، کیلشیم 0.03، میگنیشیم 37%، فاسفورس 168 mg، آئرن 37%، کاپر 622 مائکروگرام، زنک 1.64 mg، پروٹین 18 گرام، کاربوہائیڈریٹس 30 گرام، شوگر 1.68 گرام، کلوریز 157، مینگنیز 72%، سیلینیم 36%، وٹامن بی، وٹامن ای، کے اور سی اس میں پائے جاتے ہیں۔ فیٹس اس میں 44 گرام، یہ چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ فائدے کے لحاظ سے اس کے افعال جو ہیں کاجو دل کی رفتار کو منظم کرتا ہے، روزانہ 3 عدد کھا سکتے ہیں۔ ٹیومر سیل کے خلاف کام کرتا ہے، اس لیے کینسر سے بچاتا ہے۔ سیلینیم اور وٹامن ای کی وجہ سے امیونٹی سسٹم کو قوی کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ زنک کی وجہ سے انفیکشن ختم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ ٹیومر سیل کی گروتھ کو روک کر لیور کینسر میں مفید ہے۔ کاپر کی وجہ سے اس کا آئل بال چمکدار، کالے اور مضبوط بناتا ہے۔ کاجو کا آئل جلدی بیماری ڈرماٹائٹس سے حفاظت کرتا ہے۔ کاجو اعصابی سسٹم کو ریلیکس کرتا ہے، تھکاوٹ ختم کرتا ہے، سکون کی نیند آنے لگتی ہے۔ اس کے لیے 5 عدد کاجو سونے سے قبل کھا لینے چاہیے۔ کاجو بلڈ پریشر اور درد شقیقہ میں سکون پیدا کرتا ہے۔ کاجو میگنیشیم کی وجہ سے دانت اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور دانت میں کیوٹی نہیں ہونے دیتا۔ اس کے لیے روزانہ 3 عدد کھانے کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے۔ کاجو میں وٹامنز کی موجودگی خون کی کمی اور یرقان سے بچاتی ہے، وزن کم کرتا ہے۔ اس کے لیے نہار خالی پیٹ صبح 5 دانے کھانا فائدہ مند ہے۔ کاجو شوگر کے مریض بھی کھا سکتے ہیں۔ پریگننسی میں اس کا استعمال انرجی فراہم کرتا ہے۔ 3 عدد کاجو کھانا بہتر ہے، اس سے خون کی کمی بھی نہیں ہوتی اور زیادہ وزن بھی نہیں بڑھتا۔ دماغی کارکردگی بہتر بناتا ہے، ہارمونز کی مناسب پیداوار کو منظم کرتا ہے، مدافعتی نظام میں بہتری لاتا ہے، خون کے سرخ ذرات کو بڑھاتا ہے، دماغی سیلز میں آکسیجن فراہم کر کے دماغی صلاحیت کو بیدار کرتا ہے اور میموری پاور بڑھاتا ہے، یعنی یادداشت بڑھاتا ہے۔ ہڈیوں میں ان کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ باڈی بلڈرز بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں منرلز، وٹامنز پائے جاتے ہیں۔ گڈ کولیسٹرول پیدا کرتا ہے اور بیڈ کولیسٹرول کم کرتا ہے۔ کاپر اور کیلشیم یہ ہڈیوں کی گروتھ میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور ہڈیوں کو بیماریوں سے بچاتا ہے۔
اس میں ایک بات یاد رکھ لیں کہ بعض طبیعتوں کو کاجو سے الرجی ہو جاتی ہے، تو اس کی علامات ان میں جو پائی جائیں گی وہ یہ ہو سکتی ہیں: پیچش، گلے کی سوزش یعنی گلا پکنا، سانس کی تنگی، یہ کبھی کبھی کسی کو ہوتی ہے، شاذ و نادر۔ اگر ایسی علامات پیدا ہو جائیں تو کاجو استعمال نہ کریں۔ ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ کاجو ہمیشہ روسٹڈ ہی کھانا چاہیے، بغیر روسٹ کیے اس کا استعمال اتنا طبیعت پہ بہتر اثر نہیں کرتا، اس سے گھبراہٹ ہو جاتی ہے اور دل گھبرانے لگتا ہے۔ تو بچوں کے لیے 3 سے 5 دانے کھانا کافی ہے، اور بڑوں کے لیے 3 سے لے کر 9 دانے کھانا کافی ہوتا ہے۔ تو یہ کاجو سے متعلق گفتگو تھی، تو امید ہے آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔